اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 پر مشتمل ہے، جو دوسرے پارے کے تیسرے رکوع کی 5ویں آیت بنتی ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت کیجیے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی۔ شعائر کا معنی نشانیاں، یقیناً صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی۔ فمن حج البیت، لہذا جو کوئی بھی حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ ادا کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، یعنی صفا اور مروہ کا۔ ومن تطوع، اور جو شخص خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ، تو یقیناً اللہ تعالی، شاکر، بڑا قدردان ہے، علیم، بہت علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ کو اللہ جل شانہ کے شعائر میں سے قرار دیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں۔ اس کا شان نزول پہلے سمجھیے۔ صفا اور مروہ یہ مکہ کے قریب دو پہاڑیاں تھیں، اب تو وہاں بلڈنگیں سی بن گئی ہیں، تھوڑا سا نشان اس طرح نہیں ہے، لیکن در حقیقت یہ دو پہاڑیاں تھیں، اور یہ وہی جگہ ہے جس پر اماں ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں۔ یہ وہی جگہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجرہ کو اور اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو ان کے پاس تھوڑی سی خوراک تھی، اور وہ جو پانی کا برتن چھاگل ہے اس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ جب وہ خوراک ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، تو اب بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو اس کی جان کی بچانے کے لیے حضرت ہاجرہ کو فکر لاحق ہوئی، تو انہوں نے وہاں پر پانی کی تلاش شروع کر دی۔ اب وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ بظاہر پانی نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، بس روڑے ہیں، پتھر ہیں، اس طرح کی جگہ تھی، اور اس طرح کے خشک پہاڑ ہیں۔ تو اپنی تگ و دو میں وہ لگ گئی، اور ان پہاڑیوں کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان وہ دوڑ لگاتی رہی، دوڑ لگاتی رہی۔ اسی دوڑ کو سعی کہتے ہیں، جو بعد میں ایک مستقل حکم بن گیا۔ تو جب ان کی یہ فکر تھی، تو یہ اسی وقت سے پھر یہ اللہ جل شانہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ جل شانہ نے صفا اور مروہ کو اپنے شعائر میں سے قرار دے دیا، اس لیے فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شعائر جمع ہے شعیرہ کی، اور شعیرہ کا معنی ہوتا ہے علامت، نشانی، کہ ایسی چیز، تو یہ بھی شعور سے نکلا ہوا ہے کہ ایسی چیز جو انسان کو کسی حقیقت کا ادراک اور شعور عطا کرے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کا، اللہ کی یاد کا یہ جگہ احساس دلاتی ہیں، شعور عطا کرتی ہیں، اس لیے ان کو شاعر اللہ کہا ہے۔ صرف یہ نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جن کو شاعر اللہ کہتے ہیں، شاعر اسلام بھی کہتے ہیں۔
مسجد ہے، مسجد کی میناریں ہیں، حج عمرہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس طرح کی بہت سے، قرآن کریم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، یہ سب کی سب کیا ہے؟ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں اس سرزمین میں۔ تو بہرکیف تو وہ جب اسی دوران وہ دوڑ لگا رہی تھی تو حضرت اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب بھیجا اور انہوں نے وہاں پر اپنی پاؤں مارا، ایڑی ماری، جس کی وجہ سے پھر وہ پانی چشمہ جاری ہو گیا زمزم کا، جو آج تک الحمدللہ جاری ہے اور دنیا کا سب سے بہترین پانی ہے انسانی جسم کے لیے، جس کا ذائقہ بھی سب پانیوں سے مختلف ہے، اور سائنسدان بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس جیسا پانی پوری دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہ صفا مروہ کی یہ یاد تھی۔ اب یہاں پہ جو بات فرمائی ہے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر اسی ساتھ شان نزول بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو کوئی بھی حج بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ تو ان الفاظ سے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہے اور وہ اس کا اختیار ہے، چاہے کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے کر لے کرنے کا مطلب ایسا نہیں ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ یہاں پہ یطوف کا لفظ ہے کہ طواف کرے، یہاں طواف سے مراد سعی ہے، ورنہ طواف جو اصل طواف ہے وہ تو بیت اللہ شریف کا طواف ہوتا ہے، لیکن یہاں طواف سے مراد چکر لگانا، وہ سعی مراد ہے، دوڑ لگانا جو ہے۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ صفا اور مروہ پر دو بت رکھے ہوئے تھے اسلام سے پہلے، اور صفا پر جو بت تھا اس کا نام تھا عصاف، اور مروہ پر جو بت تھا اس کا نام تھا نائلہ، یہ دو بت تھے۔ تو مشہور روایت کے مطابق یہ صفا، یہ عصاف اور نائلہ، یہ دو مرد اور عورت تھے، عصاف مرد تھا اور نائلہ عورت تھی۔ ان دونوں نے بیت اللہ شریف میں بدکاری کا ارتکاب کیا، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے بطور سزا کے ان کو پتھر بنا دیا۔ وہاں بیت اللہ شریف پاک جگہ میں انہوں نے بدکاری کی، زنا کا ارتکاب کیا، اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا۔ تو پھر لوگوں نے ان کو بیت اللہ سے باہر رکھ دیا کچھ عرصہ تک، تو اسی طرح یہ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ زمانہ گزرتا گیا، بعد میں وہ جو عبرت کے لیے رکھے گئے تھے وہ بت، وہ پتھر، تو وہ پھر لوگوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی، پھر وہاں سے لوگوں نے ان کو منتقل کر دیا صفا اور مروہ پر۔ تو عصاف کو صفا پر رکھ دیا جو مرد تھا، مرد کا، اور نائلہ کو مروہ پر رکھ دیا۔ تو پھر لوگوں نے ان کی وہاں جا کے پوجا پاٹ کرتے، ان کو چومتے چاٹتے، اور اسلام سے قبل انصار کے کچھ لوگ بھی ایسا کرتے تھے، بعض روایات میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام نے بہت ساری چیزوں سے منع کر دیا، اور بالخصوص شرک سے منع کر دیا کہ بتوں کی پوجا پاٹ نہیں کرنی ہے، بتوں کو اس طرح چومنا چاٹنا نہیں ہے، ان کی کوئی تعظیم نہیں ہے۔ تو جب یہ والی بات ہوئی تو پھر لوگوں میں یہ ہوا کہ ہم تو وہ اسلام سے پہلے صفا اور مروہ پہ جاتے تھے، وہاں بت رکھے تھے، تو اب تو شرک منع ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب ہم صفا اور مروہ پر جا کر وہ سعی وغیرہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو شرک تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس لیے فرمایا کہ جو بھی حج کرے یا عمرہ کرے تو وہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے۔ تمہیں جو منع کیا گیا وہ سعی سے منع نہیں کیا گیا، وہ شرک سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں سعی کرنا یہ حج کا اور عمرے کا ایک حصہ ہے، اس کا حصہ ہے، وہ کرو، کیونکہ سعی سب سے پہلے جیسا ہم نے شروع میں بیان کیا اماں ہاجرہ نے کی تھی، یہ ان کی سنت ہے۔ ہاں بعد میں لوگوں نے شرک شامل کر لیا، وہ شرک سے باز رہو، اصل حکم سعی والا وہ ابھی تک برقرار ہے،
اور ابھی تک وہ حکم ہے، تو اس لیے یہ اللہ جل شانہ نے ان کو حکم دیا۔ اب رہی یہ بات کہ اس سعی کا حکم کیا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شافعی کے نزدیک یہ رکن ہے، فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ صفا اور مروہ کی سعی، ان کے درمیان دوڑ لگانا یہ واجب ہے۔ اگر کسی آدمی نے چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے اس پر دم لازم ہوگا، جانور ذبح کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کا حج نامکمل ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ فلا جناح علیہ، تو وہ ان کے اندر جو وہ ایک شک پایا جا رہا تھا، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور یہاں طواف سے مراد سعی ہے۔ آگے دیکھیے ومن تطوع خیرا، جو شخص بھی خوش دلی سے کوئی نیکی کرے گا تو فرمایا کہ فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ جل شانہ تو قدردان ہے اور علم والا ہے۔ شاکر کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور بعض اوقات شاکر کا لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ انسان بڑا شاکر، صابر اور شاکر ہے۔ ان دونوں معنوں میں ذرا فرق سمجھیے۔ جب یہ انسانوں کی طرف لفظ شکر کی نسبت ہو کہ یہ بندہ بڑا شاکر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شکر گزار اور احسان مند ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے اس پر انعامات احسانات کیے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا ہے، اللہ کے احسانات کو ماننے والا ہے۔ اور جب اللہ کی نسبت ہو، جیسا کہ یہاں پہ ہے کہ اللہ شاکر ہے، اس وقت اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قدردان ہے کہ تھوڑی سی معمولی سی نیکی بھی اگر خلوص نیت کے ساتھ کی جائے تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کی اتنی قدر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جب ترجمہ قرآن کریم کا ہم کریں گے تو جب انسانوں کے لیے ہو تو اس وقت ہم کہیں گے شکر گزار، اور جب اللہ کے لیے لفظ استعمال ہو شاکر تو پھر اس کا معنی کریں گے قدردان، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹی سی نیکی کی بھی قدر کرتا ہے۔ تو اس لیے ترجمہ یہی ہے فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے، بہت علم والا ہے۔ جو کچھ بھی تم معمولی سی بھی نیکی کرتے ہو وہ سب اللہ جل شانہ اس کو جانتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔